سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ احباب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ ایام میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا جناب سیدہ کے چند القابات، کیونکہ اگر کسی شخصیت کو پہچاننا ہو تو اس کے وہ القابات کہ جو القاب پروردگار عالم کی طرف سے اس ہستی کو عطا ہوئے یا سید الانبیاء کی طرف سے کوئی لقب ملا ہے، تو ان القابات سے اس شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کما حق ہو، جس طرح پہچاننے کا حق ہوتا ہے اس طرح پہچان ممکن نہیں ہے ان ہستیوں کی۔ ہماری عقل ناقص ہے اور وہ ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے عقل سے بالاتر ہیں۔ ہماری عقل انتہائی محدود ہے لیکن ان کی ذوات مقدسہ عقل سے بالاتر ہیں، سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہماری عقل اور ہمارے ظرف کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس سمندر کو ہم اس چھوٹے سے ظرف میں سمو سکیں، لیکن جتنا ممکن ہو سکے یہ جو حکم ہے نا کہ لا یعرف یا علی لا یعرف اللہ الا انا ما انت، اے علی اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، یا میں پہچانتا ہوں یا میرا بھائی علی تو پہچانتا ہے۔ ولا یعرفنی الا اللہ وانت، اے علی مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچانتا، اگر مجھے کوئی پہچانتا یا میرا خالق مجھے پہچانتا ہے یا میرا بھائی علی تو مجھے پہچانتا ہے۔ ولا یعرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے کوئی نہیں پہچانتا، تجھے اگر اس دنیا میں کوئی پہچانتا ہے تو فقط دو ہستیاں، یا تیرا خالق تجھے پہچانتا ہے یا میں محمد تجھے پہچانتا ہوں۔ تو ان ہستیوں کی معرفت ممکن نہیں ہے، اصلاً ممکن نہیں ہے۔ نہ پروردگار عالم کو کوئی کما حق کو پہچان سکتا ہے، نہ سید الانبیاء کو کوئی پہچان سکتا ہے، نہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو کوئی پہچان سکتا ہے۔ یہ حدیث کہ لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق کیا، ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، عقل کی خلقت کے بعد عقل سے کہا کہ عقل آگے بڑھ، وہ چند قدم آگے بڑھی، پھر اس کو کہا پیچھے مڑ، وہ پیچھے مڑی، ثم جعله على 100 اجزاء، پھر اس ایک عقل کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں جعل 99 جزءا فی رسول اللہ وقسم جزءا واحدا بین الخلائق، فرمایا کہ اس 100 حصوں میں سے ایک حصے کو تمام انسانوں کے درمیان تقسیم کیا اور 99 حصے محمد الرسول اللہ کو عطا کیے۔ تو ائمہ اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں ہمارے محدود عقل کے اندر، آپ سوچیں نا کتنے محدود ہیں کہ اس 100 حصوں میں سے ایک حصے کو 100واں حصہ، یہ ارب انسانوں، اول تخلیق انسانیت سے لے کر انتہائی کائنات تک، اس ظاہری دنیا کی انتہا تک جتنے بھی انسان آئیں گے، شاید اربوں خربوں جتنے بھی آئیں گے، اس ایک 100واں حصہ تمام انسانوں کے درمیان میں تقسیم ہو کر ہمارے حصے میں کون سا حصہ آئے گا؟ تو ہم کتنے محدود عقول کے مالک ہیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا جیسی عظیم ہستی کو پہچان سکے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی معصوم فرماتے ہیں یہاں لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی زہرا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو سمجھ سکے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور عظمت اور مقام کیا ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو سمجھ سکے۔
کیونکہ لیلۃ القدر ایک ظرف ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اور بھی تفاسیر ہیں، کیونکہ قرآن کے 70 بطون ہیں، مفسرین فرماتے ہیں 70 بطون ہیں، تو ان میں سے ایک تفسیر لیلۃ القدر کی جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ کی گئی ہے کہ بی بی بھی ایک ظرف ہیں کہ جن میں قرآن اترا، اور وہ نازل ہونے والے قرآن کا نام حسن اور حسین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر جناب فاطمہ الزہرا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، بی بی کا مقام کیا ہے، بی بی کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کفو نہ ملتا، یعنی اگر بی بی کی یہ عظمت سمجھنی ہونا تو اس ایک حدیث کے لیے سمجھی جا سکتی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ بی بی پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، سید الانبیاء نے فرمایا تھا، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے بیٹی فاطمہ اللہ کی رضا تیری رضا کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کا غضب تیرے غضب کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کے غضب کا معیار تیرا غضب ہے، اللہ اس سے راضی ہے جس سے تو راضی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے کہ جس سے تو ناراض ہے۔ آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے بی بی کی عظمت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب فاطمہ الزہرا کا ہمسر نہ ملتا، اور پھر فرمایا جناب آدم سے لے کر تا قیامت تک اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا ہمسر نہ ملتا، یعنی جتنی جناب امیر کائنات کے فضائل اور مقام و مرتبت ہے، اتنا ہی جناب سیدہ کی عظمت بھی ہے، اور علی کی فضائل اور مناقب اور کمالات کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا، زبان وحی یہ جملے نکلے ہیں کہ اگر کائنات کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام انسان لکھنے والے بن جائیں، اور تا قیامت تک لکھتے جائیں، تمام درخت ختم ہو جائیں گے، تمام سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ تمام انسان مٹ جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے۔ یعنی جتنے مولا علی علیہ السلام کی عظمت و فضائل اور مناقب ہیں، اتنی ہی ہمسری جناب فاطمہ الزہرا کے پاس بھی ہے، اتنا ہی مقام جناب سیدہ کا پاس بھی ہے۔ تو جس طرح ممکن نہیں ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو سمجھنا، اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت کو سمجھنا۔ صلوات پڑھیے گا۔ بی بی کے القابات سے، بی بی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انسان اہمیت اور عظمت اور مقام کو درک کر سکتا ہے۔ بی بی کے القابات میں سے ایک لقب ہے صدیقہ، یعنی جناب سیدہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سچی خاتون نہیں ہے۔ دنیا بے شک جھٹلاتی رہے، لیکن جناب سیدہ سے بڑا کوئی سچا انسان نہیں ہے۔ صدیقہ یعنی صداقت بی بی کے قول میں بھی ہے، اور بی بی کے فعل میں بھی ہے، اور بی بی کی سیرت اور کردار کے اندر بھی ہے، یعنی یہ بہت بڑی عصمت پر دلالت ہے۔ بی بی کا ایک لقب ہے راضیہ، یعنی وہ کہ جو اپنے پروردگار پر راضی ہے، خدا کی تقسیم پر راضی ہے۔ المرضیہ یعنی وہ ہستی کہ جس پر خدا بھی راضی ہے۔ ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں راضی ہوں خدا پر، لیکن کوئی انسان یہ سند نہیں دے سکتا کہ خدا بھی اس سے راضی ہے۔ لیکن ایک ہستی ہے کہ جسے جناب فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، کہ جن کا لقب ہے مرضیہ، کہ جو خدا پر بھی راضی ہے اور وہ ذات بھی اپنی کنیز فاطمہ الزہرا سے راضی ہے۔ بی بی کا ایک لقب ہے زہرا، جس کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ زہرا یہ عموماً جو معروف لقب ہے یہ عرش پر ملائکہ کے درمیان میں ہے، کیونکہ ایک ایسا نور ہے کہ جس نور کی وجہ سے زمین و آسمان منور ہیں، اسے نور الظاہر کے نام سے وہ فرشتے اور ملائکہ جانتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کون سا نور ہے کہ جس نور کی برکت سے زمین و آسمان منور ہیں اور چمک رہے ہیں؟ تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا کہ یہ نور میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نور ہے۔
اس لیے بی بی کا ایک لقب ہے زہرا، یعنی وہ نور کے جس سے زمین و آسمان چمک رہے ہیں۔ اور واقعاً ایسا ہی ہے، جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات قائم بھی ہے، اور ان کی محبت میں یہ کائنات موجود بھی ہے، اور انہی کے علم و فضل کے نتیجے میں یہ کائنات ترقی کر رہی ہے۔ یعنی میں یہ بات ہوا میں نہیں چھوڑی، یہ بنیاد ہے۔ واقعاً ایسا ہی ہے کہ اگر کائنات میں آج یہ انسان جتنی علمی ترقی کر چکا ہے نا، اس کی بنیاد جناب فاطمہ الزہرا کا علم ہے۔ کیونکہ آج جتنی سائنسی ترقی ہو چکی ہے، اس کی بنیاد وہ یونیورسٹی ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں قائم کی تھی۔ بڑے بڑے نام کہ جو امام صادق علیہ السلام کے سامنے زانوں میں تلمذ کر کے علم سیکھتے رہے، اور ان کی بدولت آج یہ سائنسی ترقی اس کمال تک پہنچ چکی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری یونیورسٹی میں جو نصاب اپنے شاگردوں کو پڑھایا جاتا تھا، وہ نصاب، وہ صحیفہ تھا جو میری دادی زہرا نے مرتب کیا تھا۔ نہیں، وہ صحیفہ، وہ مصحف فاطمہ، وہ امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں بطور نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس صحیفے کے اندر کہ جو جناب زہرا نے اپنے ہاتھوں سے مرتب کیا ہے، وہ صحیفے کے اندر کائنات کے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں، سائنسی معلومات پائی جاتی ہیں، کائنات کی حقیقتوں کا علم ہے، کائنات کی اسرار و رموز ہیں اس کے اندر، زمین و آسمان، چاند ستارے، زمین کی تہوں اور آسمان کی بلندیوں کا علم ہے۔ وہ علم ہے جناب فاطمہ الزہرا کا کہ جیسے، کیونکہ ان کے ہمسر کا یہ دعویٰ تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں آؤ مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جناب سیدہ بھی یہی کہ زمین کے اسرار و رموز سے بھی واقف تھی، آسمان کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہیں، اور اپنے بابا سید الانبیاء سے وہ علم لیتی اور اس مصحف کے اندر تحریر فرماتی، اور وہ مصحف امامت کی اوپر ایک دلیل بھی ہے۔ ہر امام کے پاس وہ مصحف فاطمہ تھا، اور اب آج وہ مصحف کہاں ہے؟ آج وہ مصحف وقت کے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے پاس موجود ہے۔ صلوات پڑھیے گا جی۔ بی بی کہ خود اپنا نام فاطمہ ہے، فاطمہ سے مراد کیا ہے؟ بچانے والی۔ کس سے بچانے والی؟ جہنم کی آگ سے اپنے شیعوں کو بچانے والی۔ ایک فاطمہ کا لقب ہے کہ جس کو پاکیزہ بنایا، ہر قسم کی رجس اور ہر قسم کی نجاست کو جناب سیدہ سے دور رکھا گیا ہے۔ پاک پیغمبر جب بھی باہر کسی سفر سے آتے نا، لمبی سفروں پر چلے جانا، مختلف اپنے حکومتی دوروں پر چلے جانا، خصوصی طور پر جب جنگوں سے واپس آتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، تو سب سے پہلے یعنی اپنی زوجات مطہرات کے حجرات میں جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتے ہیں، آ کر سلام کرتے، آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس گھر کے دروازے کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، اس گھر کی عظمت اور مقام کیا ہوگا کہ جس گھر کے دروازے پر سید الانبیاء جیسی عظیم ہستی کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سید الانبیاء جب واپس آئے نا، جنگ سے واپس آئے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ بی بی نے ان کے سفر کے جانے کے بعد کچھ چند چیزیں خریدی ہیں۔ ایک گلو بند تھا، 2 کنگن تھے گوشوارے، کچھ چاندی کے بنوائے بطور زیورات، اور وہ پہنے ہوئے تھے۔ ایک اچھا پردہ جو دروازے پر لٹکایا ہوا تھا۔ تو پاک پیغمبر جیسے واپس آئے نا، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی زہرا کے گھر میں آئے ہیں، تو کیا دیکھا؟ یہ جب منظر دیکھا ہے اسی وقت پریشان ہو کر واپس چلے گئے۔ تو اس وقت سید الانبیاء کی اس حالت کو دیکھ کر جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سمجھ گئیں کہ بابا کو یہ پسند نہیں آیا۔
یہ حقیقت میں یہ واقعہ ایسا کیوں پیش آیا؟ یہ واقعہ ہمارے درس اور ہمیں پیغام دینے کے لیے آیا کہ معیار عزت دنیا کی ظاہری زیب و زینت نہیں ہے۔ سید الانبیاء واپس گئے ہیں، بی بی سمجھ گئی اسی وقت، وہ گوشوارے بھی اتارے، وہ کنگن بھی اتارے، وہ گلو بند بھی اتارا، وہ پردہ بھی اتارا، اور اس کو تہ میں لگا کر، اس کو لپیٹ کر کسی خادم کے، کسی کنیز کے ہاتھ میں بھیج دیا اپنے بابا کی خدمت کے اندر، اور کہا کہ میرے بابا کو پیغام دیجئے کہ فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہیں کہ بابا اس کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیجئے۔ جب وہ پیغام پہنچائے اور پاک پیغمبر نے ایسا ہی کیا، تو اس کے بعد کہا کہ واقعاً فاطمہ نے وہ کیا ہے کہ جو میں چاہتا تھا۔ یعنی حقیقت میں یہ پیغام ہے، کیا بی بی نہیں جانتی تھی؟ کیا بی بی ان چیزوں کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، حقیقت میں ہمارے یہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماننے والوں کی تربیت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہم تک یہ پیغام نہ پہنچتا۔ گویا کہ پیغام دیا ہے کہ اہل بیت دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو پسند نہیں کرتے، مال و دولت کو پسند نہیں کرتے۔ حقیقت میں تمہارے لیے زیب و زینت دنیا کی ظاہری زیب و زینت نہیں ہے، بلکہ ایک انسانیت کے لیے زیب و زینت تقویٰ ہے اور عمل ہے اور کردار ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سیرت اور کردار کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں۔